ہمارے آقاؤں نے بنایا ہے، ہمیں ہمارے آقاؤں نے سکھایا ہے۔ تمہاری زندگی کیسی ہوگی، تمہاری موت کیسی ہوگی، تمہاری حیات کیسی ہوگی، تمہیں جینا کیسا ہمارے آقاؤں نے بتایا ہے۔ تمہیں جو تمہارے آقاؤں نے بتایا تم اس پر چلو، ہمیں جو ہمارے آقا نے بتایا ہم اس پر چلیں گے۔ سیدھی بات ہے، مجھے اپنے آقا پر یقین ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم آخرت کے دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ قوم، ہم لوگ کبھی بے امام کے نہیں رہے، ہم کبھی لاوارث نہیں رہے، ہم کبھی لاوارث نہیں رہے۔ جو لاوارث ہوتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اسی لیے مولا نے سکھایا پڑھو زیارت وارثہ، تاکہ یاد رکھو حسین تمہارا وارث ہے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ تو جب انہوں نے حسین کو وارث کہہ دیا تو اب ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم اپنے باپوں سے نہیں پہچانے جاتے، ہم حسین کے شجرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم حسین کے شجرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا نام ہے تو حسین سے، ہمارا کام ہے تو حسین سے۔ حسین وارث ہے، حسین مالک ہے، حسین شافع ہے۔ جس کی خاک میں یہ اثر ہو جائے، جس کی خاک میں یہ اثر ہو جائے کہ اب وہ خاک تسبیح کرتی ہے، اب وہ خاک تسبیح کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، اور اللہ کی تسبیح یہ کہہ کر کرتی ہے کہ خداوندا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے کربلا کی خاک بنا دیا، تو نے مجھے کربلا کی خاک بنا دیا کہ جس پہ شہیدوں کا لہو گرا۔ تو ہم یہ کیوں سامنے رکھتے صحیح جگہ؟ اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم فرار نہیں ہیں، ہم خیانت والے نہیں ہیں، ہم دغا بازی والے نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، ہم وعدوں سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم 2 مہینے بعد سو جانے والے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی درخت کو اگر زندہ رکھنا ہو تو پانی دینا پڑتا ہے، درخت پانی سے زندہ ہے۔ ہم نام حسین سے زندہ ہیں، ہم نام حسین سے زندہ ہیں۔ ہماری عبادت بھی حسین کے صدقے میں، ہماری نماز بھی حسین کے صدقے میں، ہمارا روزہ بھی حسین کے صدقے میں، ہمارا دین بھی حسین کے صدقے میں، اور ہمارا اللہ حسین کی وفا کے صدقے میں۔ اگر حسین وفا نہ کرتا تو اللہ تجھے کون پہچانتا؟ اللہ تجھے کون پہچانتا؟ آ رہا ہوں عزیزوں، ساتھ ہے نا میرا، گھبرا تو نہیں گئی؟ ایک ذرا نعرہ حیدری لگا دے کہ واقعی نعرہ حیدری اچھے لوگ ہے، جس نے آج تک نعرہ نہ لگایا ہو۔ دیکھو میں اپنی مجلسوں میں پریکٹس کرواتا ہوں روزہ محشر کی، یہ پریکٹس کرواتا ہوں روزہ محشر کی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس نے اب تک نعرہ نہیں لگایا وہ شرماتا ہے نعرہ لگانے سے۔ ہم تو اس عقیدے کے ساتھ ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ نماز میت میں بھی اللہ ہم اس کو خیر کے علاوہ کسی اور پر نہیں جانتے کہ یہ خیر کیا ہے۔ یہ تو 1000 گناہ والا تھا کہ اس کے 1000 گناہ ایک طرف، اس کے 1000 گناہ ایک طرف، علی کی محبت ایک طرف۔ میں نے اس میں علی کی محبت کو دیکھا ہے تو گواہی دے رہا ہوں۔ اب علی جانے اور اللہ جانے اس کا کیا ہوگا، میں تو اسے علی والا جانتا ہوں تو کہتا ہوں اچھا جا رہا ہے۔
اچھا جا رہا ہے. اللہم ان اللہ خیر، آپ اس کو خیر کے علاوہ نہیں آتا. عزیزو یہ خاک سامنے ہے. اب جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نظریں اس خاک پر، اور میرا سجدہ ہے اس خاک پر، اور یہ افضل ترین سجدہ ہے جو خاک حسین پر، اور خدا کے نزدیک افضل ترین ہے جو خاک حسین پر. ظاہر بات ہے اس خاک کو سامنے رکھ کر میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے، اور ہر مومن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تو نے ہم پر جو احسان کیا حسین کی شہادت کے صدقے میں، تو یہ میرا سجدہ اس کے شکر میں ہو رہا ہے. اگر یہ خاک ہے تو میری وفا ہے. اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس خاک شفا کو سامنے رکھ کر، اس پر اپنا سر رکھ کر گردن کٹ جائے گی، حسین کا در نہیں چھوڑوں گا. نماز کیسے قبول نہیں ہوگی؟ نماز 100% قبول ہوگی. نماز 100% قبول ہوگی. اچھا نماز پڑھ لی، تسبیح حضرت زہرا پڑھ لی، سمجھ لینا میرے زمانہ ہمارا مرکز کیا ہے، ہمارا محور کیا ہے. بعد میں اس آیت کے ذیل وقت ملا تھا. یہ کس نے سکھایا؟ نماز اللہ کی پڑھی، اب زیارت حسین کی پڑھ رہا ہے. نماز اللہ کی پڑھی، تسبیح میں پڑھا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، سجدہ کر کے اٹھا تو اب زیارت حسین کی پڑھ رہا ہے. تو پھر بتا رہا ہے نا کہ یہ نماز جس کے صدقے میں ہے اس کا نام تو لے دے. اب چلے، ظاہر بات ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. پھر کربلا کوئی کہتا ہے ہر کربلا ہر جگہ برپا نہیں ہو سکتی. اب جس کے صدقے میں اسلام زندہ ہوا ہے حسین سے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کیا. اب رخ کیا 8ویں امام کی طرف. یہ تیسرے سے 8ویں تک کیسے آئے؟ اور پھر 8ویں سے 12ویں تک کیسے آئے؟ تیسرے سے 8ویں تک آئے اور 8ویں سے 12ویں تک آئے. تو بس یہی تجدید ولایت ہے، یہی تجدید محبت ہے کہ حسین دین زندہ ہوا، نماز زندہ ہوئی تیری زیارت سے. اور حسین جو لوگ یہ سمجھتے تھے، توجہ رکھیے گا، توجہ ہے نا میرے ساتھ، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین یزید کے تخت کے چکر میں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت اقتدار کے چکر میں ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے تھے اہل بیت سلطنت کے چکر میں ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے تھے اہل بیت منصب کے چکر میں ہیں، اب حسین سے مڑا 8ویں امام تک. اب 8ویں کی سیرت دیکھ لے، جب سلطنت ملی تو ٹھوکر مار دی. ہم سلطنت والے نہیں ہیں، ہم اقتدار والے نہیں ہیں، ہم تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والے. تو 8ویں کی زیارت نے یہ بتایا کہ ہم اقتدار کے چکر میں نہیں رہے. اور جب 8ویں سے 12ویں پر آ گئے تو کب حسین سے جو حکومت الہی چلی تھی، اب میں منتظر ہوں اس 12ویں کا کہ جس کے صدقے میں میری نمازیں ہیں، جس کے صدقے میں میری عبادات ہیں. الاجل الاجل آجا اے خون حسین کا انتقام لینے والے. تو میری حیات کا دائرہ حسین سے امام آخر تک ہے. جن کی حیات کا دائرہ
کربلا سے چلے اور مہدی آخر الزمان تک آ جائے تو نہ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، نہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، نہ دھماکوں سے ڈرتے ہیں، نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، نہ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، نہ طیاروں سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ جمع ہونے پر آ جائیں تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ بڑھتے جاتے ہیں، ڈر کے نکل آیا رات کے 3 بجے باہر۔ یہی تو سیرت فرعونی کہلاتی ہے۔ ڈر کر نکالا رہا ہے رات کے 3 بجے باہر، دیکھا اتنے علی والے ایسی سردی میں، ایسے موسم میں۔ تو یہ درخت موسموں والا درخت تھوڑی ہے، یہ تو شجرہ طیبہ والا درخت ہے جو پورے سال پھل دیتا۔ عزیزوں، عزیزو دیکھو بات کہاں تک آ گئی۔ یہ دنیا جس کے پاس بھی دین ہے، جس کے پاس بھی دین ہے، چاہے دین آسمانی ہے، وہ ایک چکر میں ہے کہ عبادتوں کو لچھے دار بنا کر کسی صورت سے جنت گین کر لے، جنت کھینچ لے۔ یہی تو سوچتا ہے کسی صورت سے اسے جنت مل جائے، کسی صورت سے اسے جنت حاصل ہو جائے۔ اور عبادتوں میں عبادت نماز، اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی علی والا نماز سے بھاگتا بھی نہیں ہے، اور آج جو سناؤں گا تو اس کے بعد کبھی نماز سے بھاگے گا بھئی۔ اگر یہاں پر علی کا نام لیا جا رہا ہو، مولا کا نعرہ لگایا جا رہا ہو تو کوئی بھاگے گا؟ کوئی بھاگے گا؟ کوئی بھی نہیں بھاگے گا، بلکہ جب نعرہ لگے گا جب آ جائے گا۔ اب یہ انسان اتنا چالاک ہے، بازار میں بھی کوئی چیز لینے جاتا ہے تو چیک کر کے لے کر آتا ہے، چیک کر کے لے کر آتا ہے نا۔ چیز لے جا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے تو چیز بھی صحیح ہونی چاہیے۔ یہی انسان جب عبادت کر رہا ہے، یہی انسان جب عبادت کر رہا ہے تو عبادت اگر سوچ سمجھ کر ہوگی تو کچھ جنت کا آسرا پیدا ہوگا نا، کچھ جنت کا آسرا پیدا ہوگا۔ اگر کھلی آنکھوں سے نہیں تو رات کو بند آنکھوں سے حور ہے، قصور ہے، غلوان ہے، جنت کی نہریں ہیں، شہد کی نہروں میں چھلانگیں لگا رہا ہے۔ ایک مصیبت مچا رکھی ہے اس نے کہ کسی صورت سے مجھے حور مل جائے، کیونکہ یہاں کی حور نے جو اس کا حشر کیا ہے، تو یہ سارے آسروں میں درود پڑھ دو محمد و آل محمد۔ کام کرے وہ سوچ سمجھ کے کام کرے، آدمی جو کام کرے وہ عقل کے پیمانے کو سامنے رکھ کے اسے کام کرنا چاہیے۔ اور جب معاملہ دنیاوی ہو تو چیک کر لیتا ہے، اور جب معاملہ اخروی ہو تو اور زیادہ چالاکی کی ضرورت ہے، اور زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ بھئی اگر غفلت سے نماز پڑھے گا تو منہ پر مار دی جائے گی، غفلت سے نماز پڑھے گا تو منہ پر مار دی جائے گی، اور اگر ہوشیاری سے نماز پڑھے گا تو آج کے بعد 4 مجھے سنائے گا، 4 تمہیں سنائے گا، کہے گا مجھے ایک نماز تو اس نماز کا بھی کھانا خراب کرے گا۔ ساتھ رہنا میرے بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو پہلی بات میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے خود لکھا ہے، یہاں تک رکیں گے نہیں۔
ابن عباس کہتے پوری رات، معلوم ہے نا، ابن عباس کہتے پوری رات علی نے بیان کیا، اور اس کے بعد جب آئے کہ میں نقطہ تحت با ہوں، توجہ رکھنا، میں نقطہ تحت با ہوں، تو با پر سے چھلانگ مار کر اللہ تک تو آ نہیں سکتا جب تک کہ با کو ادا نہ کرے۔ با کو ادا کرے گا تو آگے جائے گا، اور با کے اندر پوشیدہ علی، با کہے گا تو بابا کا شجرہ بتائے گا، اور با نہیں کہے گا تو بے شجرے کے رہ جائے گا، با نہیں کہے گا تو اللہ تک آ نہیں سکتا۔ تو بس یہ فارمولہ طے ہو گیا، اور یہ احادیث میں موجود ہے، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے علی و محمد کو پہچانو، ورنہ اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا نا شروع میں ہی کہا کہ یہ ہماری اپنی محفل ہے، ہماری اپنی مجلس ہے، ظاہر بات ہے ذمہ داری سے بات کرنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک آتی ہے، رحمان وجود مصطفی ہے، اللہ کا حبیب کافروں پہ بھی مہربان ہے، مومنوں پہ بھی مہربان ہے۔ کہ رحیم کا مطلب کیا؟ کہ رحیم کا مطلب علی ہے، محشر میں علی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، علی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ رحمان سے مراد ہے ذات محمد، رحیم سے مراد ہے ذات علی، یعنی اس ذات کا مصداق اگر کوئی بنانا چاہے، اگر آئینے کے سامنے آئینہ رکھنا چاہیں، اگر دیکھنا چاہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا رحمان کا مصداق، رحمان کا مصداق، اگر حقیقت رحمانیت کو دیکھنا تو ذات محمدی کو دیکھنا۔ اور رحیم آخرت میں صرف مومنوں پر ہے، رحیم کا مطلب یہ آخرت میں مومنوں پر ہے، کافر کو جہنم میں جانا ہے۔ رحمان دنیا میں کافر و مومن دونوں کے لیے، رحیم آخرت میں صرف مومنوں کے لیے، اونلی فار مومن۔ جو یہاں علم پہچانتا ہے وہاں لبائے ہم پہچانتا بھی آ گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میرے آپ کے وارثوں نے بتایا، میں نہیں بتاتا، 8ویں امام نے بتایا، سارے امام نے بتایا۔ ایک ترجمہ کرو، مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک، اللہ یوم جزا کا مالک۔ حضور یوم جزا، پریشان تو نہیں ہو گئے نا، تھک تو نہیں گئے نا؟ مجھے معلوم ہے جلوس سے تھکے ہوئے آ رہے ہو، لیکن یہ تھکن کچھ بھی تھکن نہیں ہے۔ علی کا ذکر تو زندگی نہیں دیتا، اسی ذکر پر زندگی ہے۔ کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، دیکھو میں چکی کی کیل ہوں، تمہارے درمیان میں چکی کی کیل ہوں۔ جب کیل نکال دی جائے تو چکی کبھی ادھر جاتی ہے، چکی کبھی ادھر جاتی ہے، چکی کو ادھر جاتی ہے۔ جب کیل نکال دی تو کبھی مسلمان ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی امریکہ کے پاس جاتا ہے، کبھی برطانیہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس کے پاس مرکز و محور رہا ہی نہیں، کبھی یہاں سے بھیک مانگتا ہے، کبھی وہاں سے بھیک مانگتا ہے، اور وہ بھیک مانگنے والے سے فقیر سمجھ کر دیتے ہیں۔ اگر ایک در پر رہتے، علی کے گھر پر رہتے، ایک مرکز پر رہتے، ایک محور و فکر پر رہتے، ایک فکر پر رہتے تو آج نجات تھی۔ آج دنیا حیران ہے، آج دنیا حیران ہے نا؟ ایران میں علی والے ہے نا، ایران میں علی والے، وہ علی کو ماننے والے، وہ علی کا ماتم کرنے والے، علی کے بیٹے کا ماتم کرنے والے۔ وہاں پہ علی رضا، وہاں پہ معصومہ خود، وہاں پہ جمکران، جو اتنے اعزاز والے ہوں، اتنے درجات والے ہوں،
جو ہر صبح جمعہ میں یا مہدی پکارتے ہوں، دیکھو ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو وہ مایوس نہیں کرتے، وہ رہنمائی کرتے۔ سادہ سی بات ہے، اب تو سب ہر مومن کو معلوم ہو چکی یہ دور کتنا جدید ترین ہے نا، جدید ترین دور۔ اس جدید ترین دور میں امریکہ کا ڈرون طیارہ اتار لینا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سن لو، سمجھ لو ذرا، یہ دنیا کے لیے عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اب بھی سمجھ لو در حسین کو، اب بھی سمجھ لو در علی کو۔ جب ہم کافروں کو ایسا ذلیل کر سکتے ہیں کہ کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں سمجھ رہے ہوں اور کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو، آج تو یہاں طیارہ اتار لیا اپنے کنٹرول سے، کل مجھے محشر میں اتارے گا اپنے کنٹرول سے، پھر بتائے گا جنت کس کی ہے، جہنم کس کی ہے، پھر پتہ چلے گا۔ یہ وہ عنایت ہے۔ چلے تھک تو نہیں گئے، ساتھ ہونا میرے، یہ نہیں کہنا مولانا نے ہمیں تھکا دیا، تو نعرہ حیدری تو لگاؤ ذرا۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ تو اور ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ عبادت ذرا سی نیت سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ذرا سی نیت سے ادھر سے۔ اب آ جاؤ چلو بات زیادہ تاکہ طولا نہیں رہا ہو۔ محشر میں کیا کیا حضور، کیا کیا محشر میں؟ محشر میں صراط ہے، محشر میں میزان ہے، محشر میں اعمال تولے جائیں گے، محشر میں کتابیں بانٹی جائیں گی، محشر میں حوض کوثر ہوگی، محشر میں شافع محشر ہوگا، محشر میں لوائے حمد ہوگا۔ اگر میرے والی وارث یہ کہہ دیں کہ صراط پر بھی ہم ہوں گے، میزان پر بھی ہم ہوں گے، اعمال پر بھی ہم ہوں گے، کوثر پر بھی ہم ہوں گے، شفاعت پر بھی ہم ہوں گے، لوائے حمد یہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اب خود بتاؤ محشر کا مالک کون